جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ حضور کی جتنی بھی اولادیں ہیں ابراہیم کے علاوہ وہ سب خدیجہ سے ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اب یہاں پر ابراہیم کس کے بیٹے ہوئے ہیں وہ انہوں نے گول کر دیا، حالانکہ لکھ دیتے کہ حضرت ابراہیم جو ہے ان کی حضور کی غلام لونڈی ماریا القبطیہ سے پیدا ہوئے اور باقی سب جو ہے خدیجہ سے پیدا ہوئے، لیکن وہ نہیں لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ تبلیغی جماعت میں غلام لونڈی تو بتانا ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو باندی لکھنا ہے، اور باندی کے بارے میں اگر کوئی پوچھے، جیسا کہ میں نے پوچھا اپنے امیر صاحب سے، تو مجھے بتایا گیا بھائی گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں ہوتی ہیں، یہ تو بتایا نہیں کہ غلام لونڈی۔ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ نے کہے کہ نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ خدیجہ کا سب سے اول تجویز جو ہے نکاح کی وہ ورقہ بن نوفل سے، جی ہاں، جو ان کے کزن بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، سب سے پہلے ان کا رشتہ جو ہے ان کی منگنی اس کے ساتھ ہوئی تھی، ورقہ بن نوفل کے ساتھ، لیکن شادی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا، اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کس سے ہوا، اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ عتیق بن عائس سے ہوا، جن سے ان کی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، اور بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی ہوئی۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ اب دیکھیں عبداللہ تو ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا اسلام آنے سے پہلے، تو عبد مناف ہی اس کا نام تھا، لیکن انہوں نے زبردستی عبداللہ بھی ڈال دیا۔ اور عبد مناف کا مطلب ہوتا ہے مناف کا بندہ، جو کہ ایک بت ہے عرب کے بتوں میں، 360 جو آئیڈل ہے ان میں سے ایک مناف ہے۔ تو اب لوگ اس کا نام رکھا کرتے تھے بتوں کے نام پر، اپنے بچوں کا نام عبد کر کے یعنی بندہ لکھ کر کے۔ عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولادیں ہوئی۔ اب یہ ہند پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے صاحب، ہند اس سے بھی ہوا اور اس سے بھی ہوا۔ اکثروں نے لکھا کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا کہ ہند لڑکا ہے اور حالہ لڑکی۔ ابھی دیکھیے یہاں بھی کنفیوز ہے، یہ اس میں بھی کنفیوز ہے کہ ابو حالہ سے ان کے جو 2 بچے ہوئے وہ دونوں لڑکے تھے یا ایک لڑکا ایک لڑکی تھی، اور اس میں لڑکے کا نام ہند تھا کہ لڑکی کا نام ہند تھا، اور حالہ لڑکے کا نام تھا کہ لڑکی کا نام تھا، اتنا کنفیوژن ہے۔ ہند حضرت علی کے زمانے خلافت تک زندہ رہے۔ اب ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کی حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور کے نکاح میں رہی، اور رمضان سن 1090 میں، ہجری میں نہیں، نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد 65 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ تو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا 40 سال کی عمر میں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس طریقے سے ہوا، یعنی کہ حضرت خدیجہ نے محمد کو نکاح کی محمد کے چچا ابو طالب کو بلایا اور ان کو پیشکش کی نکاح کی کہ میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جب اس کا پتہ جو ہے ان کو چلا ابو طالب کو، تو وہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے اگر کہ میرے بھتیجے خدیجہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، لہٰذا تم خدیجہ سے نکاح کر لو، وہ بڑی مالدار ہے، رئیس ہے، پیسے والی ہے، اس کی تجارت ہے۔ اور یہ بھی اس میں غائب کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے، اس کا جو مال ہوتا تھا، کاروان جو ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتا تھا، وہ اس کی تجارت کیا کرتے تھے، اس کو لے کر کے جایا کرتے تھے۔ یہ بھی چیز غائب کر دی۔ ساتھ سے ساتھ دوستو یہ بھی چیز غائب کر دی گئی اس میں کہ خدیجہ نے جو نکاح کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے لیے ان کے خدیجہ کے جو والد ہیں وہ اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو خدیجہ نے ان کو اتنی شراب پلائی کہ شراب پلا کر کے ٹن کر دیا، اور جب وہ ٹن ہو گئے تو نشے کی حالت میں ہی ان کے کپڑے بدلے، ان کو کپڑے پہنائے، ان کو عطر وطر لگایا اور لے جا کر کے اس مجلس میں بٹھا دیا جس مجلس میں محمد کے ساتھ نکاح ہونا تھا۔ نکاح کیا، اور نشے کی حالت میں جو ہے خدیجہ نے اپنے والد کی اس میں رضامندی حاصل کر لی کہ ہاں بھائی میں اس سے نکاح کرانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، لوگ چلے گئے اپنے گھروں کو۔ تو بعد میں جب اس کو ہوش آیا خدیجہ کے والد کو، تو اس کو بتایا گیا کہ تم نے
اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ محمد کے ساتھ کر دیا جو کہ یتیم ہے، غریب ہے، تمہارا نوکر ہے، تم کو شرم نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسا نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں، اور میں اس نکاح کو کبھی قطعی قبول نہیں کروں گا۔ تو پہنچے خدیجہ کے پاس، تو خدیجہ نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ شراب پی کر کے نشے میں اتنے دھت ہو گئے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیا، اور اب آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا ہے، کہ آپ اپنی بے عزتی کرانا چاہتے ہیں؟ یہ بات سن کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ اور اس طریقے سے ہمارے پیارے پروفٹ محمد صاحب جس خدیجہ کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے، اسی کے شوہر بن کے اسی کے مال کے مالک بن گئے۔ یہ چیز صاحب انہوں نے بالکل غائب کر دی، اس کا کوئی ذکر انہوں نے نہیں کیا، اور سیدھا پھر ان کے انتقال تک چلے گئے۔ اور انتقال کے بعد آگے جو ہے اور بھی اس کی تفصیلات لکھی ہے، لیکن یہ جو تفصیلات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ تفصیلات کہیں موجود نہیں، کہیں لکھی نہیں ہے۔ تو 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بےحد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیسے کرتے بھائی؟ وہ اٹھا کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی اگر دوسرا نکاح کرتے، اس لیے گھر میں رہنا تھا، اس کے مال کے اوپر زندہ رہنا تھا، تو پھر دوسری بیوی لانے کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ دوسری بیوی لانے کے لیے تو گھر بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ وہ سب کچھ تو ان کے پاس خدیجہ کا تھا، اگر وہ لے کر کے بھی آتے تو خدیجہ تو اٹھا کر کے باہر پٹک دیتی۔ تو ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کی اولادیں جو دوسرے خاوندوں سے تھی وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہیں، یعنی کہ طاہرہ کی اولاد۔ ان کے فضائل حدیث اور کتابوں میں کثرت سے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ اس وقت تک نماز جنازہ کا جو ہے چلن اور رواج نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، سیدھا ان کو دفن کیا گیا۔ اچھا جی ہاں، تو ہمارے ساتھ آزاد جی بھی جڑ گئے ہیں۔ موسٹ ویلکم آزاد جی، جے ہند، وندے ماترم۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی اب؟ جے ہند، وندے ماترم، ٹھیک ہو سر؟ ابھی ہم نے شروع کیا ہے، ہم نے ابھی خدیجہ کا واقعہ یہاں تک پیش کیا ہے، اور ان کے انتقال تک کا جو بھی مختصر واقعہ یہاں پہ لکھا ہے ہم نے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں اس پہ روشنی؟ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت سی باتوں کو یہاں پر گول کر دیا، اس میں یہ بات بھی ہے کہ خدیجہ کے جو پہلے بیٹے ہیں، جیسا لوگوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا نا کہ ایک بکریاں چرانے والا ایک کاروباری مہیلا کے ساتھ کیسا جڑ گیا، تو بھائی وہ خدیجہ کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے برابر میں نہیں تو ان سے تھوڑے چھوٹے ہیں، اور ان سے دوستی ہونے پر ہی ان کے گھر میں گئے۔ ان شارٹ میں یہ بولوں کہ دوست کی ماں نے اپنے بیٹے کے دوست کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، تو دوست نے اپنے دوست کی ماں کے سینے پر ہاتھ پھیرا، ایسا سسٹم ہے وہ۔ زبردست صاحب، زبردست، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں، یہ چیز تو میرے لیے بھی نہیں ہے آزاد جی۔ ہاں، خدیجہ کے گھر میں ان کی انٹری خدیجہ کے بیٹوں کی وجہ سے بھی تھی، ان کے بیٹے ان کے دوست تھے۔ ابھی دوست ہونے میں اب 5-10 سال کا تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن انٹری ہونے کے بعد ابھی آپ دیکھو، کوئی بھی ہو سماج، کوئی بھی کمیونٹی ہو، جب دوست اپنے ساتھ اپنے دوست کو لے کر آتا ہے گھر پر، تو جو ماں ہوتی ہے نا دوست کی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوئے بچے کو بیٹے کا دوست ہی سمجھتی ہے۔ بیٹا کہاں رہتے ہو تم؟ تو وہ دوست کے ابا بن گئے وہ۔ تو خیر یہ بھی چیز گول کر دی گئی ہے، ہاں تاریخ میں مل جاتی ہے، اب فضائل اعمال میں بہت سی چیزیں گول کر دی گئی ہے۔ فضائل اعمال صاف ستھری کتاب ہے، سب چھاٹ چھوٹ کے پینا کھانا عیاشی سب، غلام تھے کیسا پٹائے خدیجہ کو، وہ سب نکال دے کے نکاح فرمائے تھے خدیجہ حضرت سے، بول کے بس اتنا ہی ہے یہاں پہ، پورے پوائنٹ بعد میں ہٹا دیے۔ ورقہ بن نافل کی نظر پڑی، ورقہ بن نافل کی نظر پڑی ان پر، اور ان کے بارے میں تحقیق کیا اس نے
کہ بھائی یہ کون ہے, کہاں کا ہے, کیا کرتا ہے, اور ان کے ٹیلنٹ کو دیکھا تو اس کو سمجھ میں آیا یار یہ تو اپنے مشن کے لیے بہت ہی, خیر یہ تو الگ سے اسٹریم ہو جائیں گی اس کی. تو خیر فضائل اعمال میں یہ بھی چیز اسٹارٹ ہے. لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو بچے ان کے بتائے جاتے ہیں جو ختیجہ سے ہی ہے, لیکن ختیجہ سے تو ہے, کیا آپ اس پہ تھوڑا بھی اگر غور کریں, فوکس کریں, تو سوائے ماریہ خپتیہ کے جو ابراہیم پیدا ہوا اور دوسرا ایک بچے کی بات آتی ہے, باقی بچے کسی بیوی سے نہیں ہوئے 30 مردوں کی طاقت لے کر. تو کیا ختیجہ کے پاس جو بچے ہیں, جو چاروں رقیہ, کلثوم, زینب, فاطمہ, تو یہ کس کے ہیں؟ وہاں تو ختیجہ ہے, کس کے؟ باپ کون ہے؟ اس سے پہلے 2 شادیاں ہوئے تھے نا, 2 ہوئے تھے, 3 ہوئے تھے حضرت ختیجہ کے, ہو سکتا ان میں سے ہوں گے. جی جی جی, تو یہ لوگ بتا نہیں ہوں سکتے یہ. جی سمیر بھائی آگے چلیے. ویسا میں بھی ہاتھ میں لیا ہوا ہوں قرآن, وہ سوری فضائل اعمال. نہیں آزاد جی, اگر آپ نے پہلے قرآن کہہ دیا غلطی سے تو اس کے لیے سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ویسے بھی تبلیغی جماعت میں فضائل اعمال قرآن کی جگہ لے چکی ہے آلریڈی. لیکن یہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ بھئی ان کے بچے کس سے ہوئے ہیں, تو دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے بچوں کا ذکر اسی حصے میں, تھوڑے سے حصے میں گزرا ہے, جہاں پر اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا. اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ دونوں میں سے کس سے پہلے ہوا, اور اکثر یہ رائے ہے کہ پہلے عتیز بن عائس سے ہوا, جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا, اور بڑی ہو کر مسلمان ہوئے, صاحب اولاد بھی ہوئی. اور بعضوں نے لکھا کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ ہے یا عبد مناف ہے. تو یہ جو عبداللہ ہے صاحب, جو عبد مناف ہے, یہ عبداللہ پتہ ہے کون ہے سر؟ یہ وہی بچہ ہے جو محمد کے یہاں پیدا ہو کر کے مر گیا تھا, ہے نا. لیکن صاحب یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ عتیق کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا خدیجہ کو, جس کا نام عبداللہ ہے. تو وہ جو آپ کڑی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہاں سے بھی ملتی ہے. عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ کا نکاح ابو حالہ سے ہوا, جن سے ہند اور حالہ 2 اولاد پیدا ہوئی. اکثر نے لکھا ہے کہ دونوں لڑکے تھے, اور بعضوں نے لکھا کہ ہند لڑکا اور حالہ لڑکی تھی. تو کل ملا کر کے ایک لڑکی یہاں سے پیدا ہو گئی, 2 لڑکیاں یہاں سے پیدا ہو گئی, تو 3 لڑکیاں تو یہ ہو گئی. عبداللہ جو پیدا ہوا وہ مر گیا. کچھ اور کہوں اس میں, یا اتنا کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے؟ ہاں بس کافی ہے, کافی ہے. تو یہ اشارہ تو ملتا ہے. اور یہ جو میں ایک جوک سنایا تھا کہ مسلم بچہ کہتا ہے نان مسلم سے, تو آج نہائے تو کلی چھناتے, ہم تو جمعے کے جمعہ نہاتے. تو یہاں پر ان سے نکاح ہوا, پھر وہ ان کے مرنے کے بعد ان سے وہ ٹائم پیریڈ نہیں بتا رہے. ٹائم پیریڈ بتائیں گے تو سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کو کہ ان کی ایج کیا ہوں گی. جو بچے ہیں, جو عبداللہ ہے یا ہند ہے, تو جو ہند ہے نا وہ لڑکا ہے, لیکن ووادت روایت ہے, کوئی کہتے وہ لڑکا ہے, کوئی کہتے وہ لڑکی ہے. اور ایک بات, اتنے ہوئے, پورے کے پورے مر گئے, کوئی بھی باقی نہیں رہے. ایک رسول کی نسل کیسا ایک دم بیچ ادھر ختم ہو گئی. یہ بات کو کوئی اگر کسی سے پوچھیں گے تو ان کی آل ابھی تک ہے بولتے. پھر حالانکہ دیکھے گیا تو ان کی بنو بیٹیاں طاہرہ, سب مر گئی. بنو طاہرہ نہیں, بنو طاہرہ جو ہے, بنو طاہرہ ختیجہ کے دونوں شوہروں سے بیوی اولاد کی نسل کو کہتے ہیں بنو طاہرہ. اچھا, سب نہیں مرے ہیں لیکن گمنام کر دیے. جیسا کہ فاطمہ کے جو بچے ہیں, فاطمہ کے بچوں میں صرف 2 بچوں کو ہائی لائٹ کیا گیا, حسن اور حسین, باقی بچوں کو چھپا دیا گیا. ہاں علی کے تو سووں تھے, وہ بھی صحیح بات ہے. ہاں علی کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں نا, تو یہ دونوں کچھ یاد رکھے. خیر کلثوم کو تو وہ یاد رکھتے تھے کیونکہ وہ عمر نے ان سے نکاح کیا بول کے. اور حسن اور حسین تو کیا باقی بیٹے نہیں تھے کیا ان کو؟ لیکن وہ ان کو چھپا دیا گیا. جی اچھا, ایک چیز اور بھی ہے
आजाद जी और फातिमा बहन, आपका तो नाम फातिमा है, तो आपने तो ये बात सुनी होगी कभी ना कभी, जब फातिमा का नाम लिया जाता है तो फातिमा का नाम किस तरीके से लिया जाता है? हजरत जाहिरा ताहिरा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फातिमा ज़हरा, हाँ अनहु, बिल्कुल। फातिमा ज़हरा ताहिरा, ताहिरा भी कहा जाता है। तो खदीजा की जो बच्चे हैं उनको बनु ताहिरा कहा जाता है, और फातिमा का भी नाम एक नाम ताहिरा है। कड़िया मिला सकते हैं आप, मिलाते जाइए। सही है, एग्जैक्टली। बनु और ये ताहिरा के थे। फातिमा जो नाम है ना, तो फातिमा नाम बहुत ही वहाँ पर फेमस था। जैसा कि अली की बीवी का नाम फातिमा है, अली माँ के का भी नाम बाप की बीवी का नाम भी फातिमा। जी जी जी, माँ का नाम भी फातिमा है। और बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद समीर अली के भाई, जो बाप का नाम है वो भी छुपा दिया गया, अली के बाप का नाम भी छुपा दिया गया। अली के बाप का नाम अबू तालिब कहते हैं। अबू तालिब नाम नहीं है, कुन्नियत है। कुन्नियत का मतलब अरब में पहली औलाद से ही बाप का नाम पुकारा जाता है। जी, जिसकी पहली औलाद का जो नाम रहेगा उसमें वो उसके आगे अबू लगा देते। जैसा अबू हनीफा, हनीफा उनकी पहली औलाद है, लड़की हो या लड़का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप की जो कुन्नियत बनती है पहली औलाद से होती है। अबू हनीफा, अबू क्या है इनका, अली के बड़े भाई का नाम तालिब है, तो उनके बाप का नाम, बाप की कुन्नियत बनेगी अबू तालिब। जैसा सुफियान नाम है, उसको अगर पहली औलाद है तो उसके बाप को कहा जाएगा अबू सुफियान। तो अबू तालिब का नाम छुपा दिया गया। अबू तालिब का नाम यानी हजरत अली के बाप का नाम ये भी छुपा दिया गया। यानी बहुत से मुसलमानों को नहीं मालूम है कि उनके बाप का नाम क्या है। कुनियत से ही बुलाया जाता है अबू तालिब। जी। हाँ, तोफा भाई कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं ये कह रहा था कि देखिए रसूलुल्लाह की जितनी बीवियां हैं उसमें से एक बीवी थी उम्मे हबीबा। उसका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है उसके निकाह का भी। तो शायद आप लोग वो पता होगा कि ये रसूलुल्लाह से डायरेक्ट उनका निकाह नहीं हुआ था। जब रसूलुल्लाह से उम्मे हबीबा का निकाह हुआ था तो उम्मे हबीबा हफ्सा में थी, रसूलुल्लाह जो थे मदीना में थे, और रसूलुल्लाह के नाम से उनका निकाह कर दिया गया था। और जो वहाँ का हाकिम था, शाह था, हफ्सा का शाह, उसने एक सहाबी के यहाँ से रसूलुल्लाह के पास उसको भेज दिया गया। खुद उम्मे हबीबा से रिवायत करती है, सही हदीस सनद के साथ में है, अल-अलबानी की सही उसने सही कहा है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है 2107। उम्मे हबीबा खुद रिवायत करती है, वो कहती है कि मैं उबैदुल्लाह बिन जहश के निकाह में थी, हफ्सा में उसका इंतकाल हो गया तो नजासी कहते हैं जो शाह था, हफ्सा का शाह था, उसको नजासी कहते हैं। तो नजासी ने उनका निकाह रसूलुल्लाह से कर दिया और रसूलुल्लाह की जानिब से उन्हें 4000 दिरहम मेहर देकर सरजिल बिन हुस्ना के हमरा उन्हें रसूलुल्लाह के पास रवाना कर दिया। अबू दाऊद कहते हैं हुस्ना सरजिल की माँ थी, जो सहाबी के हाथ से रवाना किया उस सहाबी का नाम था सरजिल बिन हुस्ना। तो बिन इसके माँ का नाम लगाया गया है। तो अबू दाऊद ने कहा है कि हुस्ना माँ थी। तो ये है हदीस। तो ये भी एक बड़ा रोचक वाकया है कि वो कहीं और है और वो कहीं और है, और उसका निकाह पढ़ा दिया जाता है, रसूलुल्लाह के पास भेज दिया जाता है। इंटरनेट फैसिलिटी तोहफा भाई, जब इंटरनेट नहीं था मगर इंटरनेट की तरह निकाह पढ़ा दिया गया। व्हाट्सएप पे करते हर तरीके के निकाह की कैटेगरी मौजूद है। देखो, एक लौंडी की है, एक मर्जी अच्छा, की हाँ, है, तो एक हर नहीं, तरह अब की है। देखिए एक हदीस है, मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत आयशा से हदीस है, उस हदीस सही बुखारी की हदीस है, उसमें बताया आयशा ने कि जमाने जहलियत में, यानी कि इस्लाम के आने से पहले मक्का में उस जगह पे 4 तरह की शादियां निकाह हुआ करती थी, और वो भी बड़ी मजेदार
ایک تو مطلب کامن نکاح ہے کہ بھائی ایک انسان نے اپنی لڑکی کا نکاح کسی سے رشتہ طے کیا اور نکاح کر دیا. لیکن جو 3 نکاح کی کیٹیگری بتائی ہے وہ بڑا ہی مزیدار ہے, بڑا ہی عجیب ہے. حالانکہ یہ جاہلیت, یہ بتا رہی کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا, لیکن سوچنے والی بات ہے کہ یہ لوگ کیسے قوم تھے اور کیسی سیولائزیشن تھی, وہاں سے اسلام اٹھ کر کے پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ آج پوری دنیا میں چھائے ہوئے, جن کے اندر میں اس طرح کا کلچر تھا, اس طرح کا رواج اور رسم و رواج تھا, جو خود عائشہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ 4 طرح کے نکاح ہوا کرتے تھے. شاید اگر پڑھنا چاہیں تو اس کو اردو میں بھی ہوگا. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 5127 5127, اس میں 4 طرح کا نکاح بتائے گا. 3 طرح کا بڑا ہی عجیب نکاح ہے. آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ کو مزہ بھی آئے گا. حالانکہ وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, وہ زمانے جاہلیت کا حصہ تھا. جی جی, وہ زمانے جاہلیت کا تو بہت کچھ اسلام نے کاپی کیا ہے, ایسا تھوڑا نا ہے کہ وہ چیزیں نہیں کی. یعنی کہ اگر آپ خدیجہ کا نکاح ہی دیکھ لو محمد کے ساتھ, تو وہ کون سا اسلام کے طریقے سے ہوا تحفہ بھائی, وہ زمانے جاہلیت کے طریقے سے ہوا ہے اور اسی طریقے سے وہ رہی. جی یہاں تک سال کے بعد بالکل. اس کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی. یہ صاحب یہاں پہ لکھا ہوا ہے, نماز جنازہ اس وقت مشروع نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی نہیں پڑھی گئی. ٹھیک ہے جی, پھر بھی وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں اور وہ جنتی ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. خیر, تو اب کل ملا کر کے جب خدیجہ کا انتقال جب ہو گیا تو اب اس کے آگے کی کہانی شروع ہوتی ہے جی. تو ان کے بعد اسی سال شوال میں, اب یہ امپورٹنٹ بات ہے جی, اسی سال محمد نے خدیجہ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال 16 سال نہیں سوری ایکچولی 15 10 25 سال محمد نے کوئی نکاح نہیں کیا. اور جیسے ہی ادھر خدیجہ ٹپ کی, محمد نے اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. ایک ساتھ 2 کیے, ایک بڑی عمر کی اور ایک سب سے چھوٹی عمر کی. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے کس کا نکاح پہلے ہوا. بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے, اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوا. تو دیکھو امپورٹنٹ, پہلے تو یہی مسئلہ سولو کرتے ہیں کہ ان کا اختلاف جو ہے اس میں اصل میں کس سے پہلے ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سودا ہے, اچھا تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیتے سمجھ جائے گا. تو حضرت سودا سے پہلے ہوا, بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیوہ تھی, ان کے والد کا نام جمع بن قیس ہے. پہلے سے اپنے چچا بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی. دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے. حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال فرمایا. ان کے انتقال کے کچھ بعد سن 1090 میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا, اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے سب سے نزدیک پہلے ہی ہوئی. اب یہاں پر 2 نکاح کا ذکر ہے, ایک تو سودا کے نکاح کا ذکر ہے اور ایک عائشہ کے نکاح کا ذکر ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کس سے ہوا. تو دیکھیے خولہ بنت حکیم جو ہے وہ محمد کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی کہ آپ کیا نکاح کی خواہش رکھتے ہیں. تو محمد نے کہا کہ نکاح کس سے کروں. اس نے کہا کہ میرے پاس 2 رشتوں کی پیشکش ہے. ایک رشتہ تو سودا سے ہے, سودا بنت جمع سے, اور دوسرا رشتہ ہے حضرت عائشہ کا جو آپ کے سب سے قریبی دوست ابو بکر کی بیٹی ہے. تو محمد سے پوچھا کہ آپ کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو پیارے محمد صاحب جنہوں نے 25 سال خدیجہ کے ساتھ گزارے اور کوئی نکاح نہیں کیا, ان کا معصومانہ جواب یہ تھا سودا بنت جمع کو کہ دونوں کو رشتے کا پیغام بھیج دو, دونوں کو بھیج دو. تو وہ دونوں کے پاس چلی گئی. تو سودا بنت جمع جو ہے وہ تو تیار ہو گئی کیونکہ وہ بیوہ تھی, عمر دراز بھی تھی. اس نے کہا کہ بھائی مجھے شوہر مل رہا ہے, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اس عمر میں. تو وہ تیار ہو گئی. لیکن جب رشتے کی پیشکش لے کر کے خولہ بنت حکیم پہنچی ابو بکر کے گھر میں, تو ابو بکر نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ محمد تو میرے بھائی جیسے ہیں, بھلا ان کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ کس طریقے سے ممکن ہے. تو وہ واپس آئی اور واپس آ کر کے اس نے یہ بات محمد صاحب کو بتائی,
اور محمد صاحب نے کہا کہ جی ان کو جا کر کے کہو کہ وہ اور میں جو ہے وہ بھائی نہیں ہیں، کیونکہ بھائی وہ ہیں جو ایک ماں کے بطن سے یا ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہوں، یا جو رضائی بھائی ہوں جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو. وہ میرے ایمان والے میرے بھائی ہیں، ایمانی دوست ہیں میرے، تو ان کی بیٹی سے میرا نکاح جائز ہے. لیکن اس میں ابو بکر جھجک رہے تھے، تو اس نکاح میں تاخیر ہوئی. یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں حدیثوں سے کہ بھائی اس نکاح میں بہت ڈیلے ہوا، اور بعد میں جا کر کے جب ابو بکر کنونس ہوئے تب یہ نکاح ہوا. تو یہ ڈیلے جو ہوا ہے وہ عائشہ کے نکاح میں ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر پہلے نکاح سودا سے ہوا اور عائشہ سے بہت بعد میں نکاح ہوا. اور کیونکہ عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی جس وقت نکاح ہوا، اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، تو ان کو ان کے گھر جانے میں بھی تاخیر ہوئی 3 سال کی. اب اس کی وجوہات وہ آج کے مسلمان جو ہے وہ کچھ بھی دیں، لیکن کتابوں سے یہ وجوہات واضح نہیں ہوتی کہ بھائی ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں اس لیے ہوئی کیونکہ وہ 6 سال کی عمر میں بالغ نہیں تھی، بلکہ یہ وجہ کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے، مسلمان آج بتاتے ہیں. مگر ایک وجہ ضرور لکھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ کے مہر کے پیسے دینے کے لیے نہیں تھے، لہٰذا جب تک ان کے پاس پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا انہوں نے عائشہ کی رخصتی نہیں کروائی. مگر ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ رشتہ نہیں رکھا. وہ عائشہ کے گھر پہ جاتے تھے، ابو بکر کے گھر میں اس کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، یعنی اکیلے میں وقت گزارتے تھے، بس پینیٹریشن نہیں کرتے تھے. یعنی کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو پینیٹریشن ہوتا ہے، وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ بغیر مہر دیے آپ اپنی خاتون کے ساتھ، آپ اپنی بیوی کے ساتھ پینیٹریشن نہیں کر سکتے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ موافقہ کرتے تھے. یہ ایک ٹرم ہے اسلام میں، موافقہ، جس کو آپ انگلش ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں تھائنگ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو ہے وہ جاتے تھے عائشہ کے گھر پہ، عائشہ کو بے ستر کر دیتے تھے، لیٹا دیتے تھے، اور اس کے بعد اپنے ازواج تنازل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھائنگ کے بیچ میں رگڑتے تھے. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، سمجھدار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے تھائنگ کس کو کہتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کے ساتھ کرتے رہے جب تک کہ ان کے پاس حق مہر کے پیسے میسر نہ ہوئے. اور بعد میں بھی کیسے ہوئے کہ ایک دن علی آئے اور علی نے آ کر کے کہا کہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو رخصتی کر کے لے آئیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی کا اظہار علی کے سامنے کیا، کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں. تو علی نے کہا کہ جی میں انتظام کر کے دیتا ہوں آپ کو پیسے کا، آپ لے آئیں. اب علی نے وہ رقم جو ہے جٹا کر کے محمد صاحب کو دی، تب جا کر کے محمد صاحب نے عائشہ کی رخصتی کروائی اور اپنے گھر میں اس کو لے کر کے آئی. سانس لانے کے واسطے پیسے دیے سمیر بھائی، جی سانس لانے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اس طریقے سے فاطمہ کی جو رخصتی ہے وہ حضور کے گھر میں ہوئی. تو دیکھیں سودا کی شادی ہی سب سے پہلے ان کے ساتھ ہونا لاجیکل لگتی ہے، اور وہی پہلے ہوئی. لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عائشہ کی شادی پہلے ہوئی ہے اور سودا کی بعد میں ہوئی ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے صاحب. یہ بڑا مسئلہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے کہ آپ کے رسول اللہ نے جو ہے ایک چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرنے کے لیے ایک ایسی خواتین کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا جو تیار تھی شادی کرنے کے لیے اور ہر طریقے سے معقول تھی. تو اب ان میں سے دونوں میں سے کسی کے بھی ساتھ پہلے اور آخر بعد میں ہونے کا ایکسپلینیشن دونوں ہی طرح کی حدیثوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے. یعنی کہ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ عائشہ سے پہلے ہوئی، کچھ کہتے ہیں سودا سے پہلے ہوئی. مگر بہرحال ایک چیز تو طے ہے کہ حضور نے ایک ساتھ 2 شادیاں کی اور دونوں بیویوں کو اپنے گھر میں لے کر کے آئے. جی آزاد جی کچھ ایڈ کرنا ہے کہ آگے بڑھوں؟ جی میں یہاں پر یہ نہیں، میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اچھا آپ دونوں ہی کر سمیر بھائی، ون بائی ون آپ دونوں ہی ایڈ کر لیں. جی ہاں تو آزاد بھائی پہلے آپ بولیے، آپ بڑے ہیں مجھ سے تو آپ وصولاً آپ بولیں گے. جی تو یہاں پر میں روکوں گا. یہ جو سودا ہے جو عائشہ کے ساتھ میں یا تھوڑا بہت
آگے پیچھے ان کا نکاح ہوا، تو ان کا جب بھی ذکر ہوتا ہے ایسا بیان کیا جاتا کہ یہ بوڑھی تھی، یہ بوڑھی تھی. بھائی یہ بوڑھی نہیں تھی. ان کی اگر یہ ان کے نکاح کے وقت اگر بوڑھی ہے تو یہ 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. پچپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ بوڑھی کہاں سے ہے؟ کیونکہ ان کا انتقال، عائشہ کا انتقال، دونوں کے انتقال میں اور 2-3 سال کا ہی فرق ہے. جیسا کہ عائشہ کا انتقال 57-58 بتاتے ہیں، یہ 55 ہجری میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. تو بوڑھی کہاں سے؟ انہوں نے تو عمر کا زمانہ بھی دیکھا، بوڑھی نہیں تھی، ہاں بیوہ ضرور تھی. اب بوڑھی اسی لیے آپ کہتے ہوں گے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضور اتنا لمبا سجدہ کیے، اتنا لمبا سجدہ کیے کہ اس نے ایسا سوچا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں تو سمجھی تھی میری نکسیر پھٹ گئی، یعنی میری ناک میں سے خون نکل رہا کیا ہے کہ ٹھیک ہے 1 2 3 یو آر فری کا ارادہ کر لیے، طلاق کا ارادہ کر لیے. تو نہیں، ایک کام کرو، میرا جو وقت ہے، میرے پاس آنے کا جو ٹائم ہے، جو باری ہے، وہ میں عائشہ کو دے دیتی ہوں. یہ حدیث تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن مجھے طلاق نہ دے. جی جی. تو یہ دونوں بوڑھی باتیں بتا جو ہے رہے ہیں. یہ دونوں باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ دونوں باتیں اسی واقعے میں ابھی آگے آ جائیں گی. جی اچھا اس میں ہے کیا آگے؟ جی ہاں، آپ کیا فرما رہے تھے سر؟ ہاں تو یہ سمیر بھائی آپ نے یہاں پہ سودا اور عائشہ کے عمر نکاح کو لے کر کے کہ پہلے کس کا ہوا، تو آپ زیادہ دور کے حدیثوں سے ثابت ہے یہ چیز کہ پہلے سودا بنت جمع کی شادی رسول اللہ سے ہوئی، پھر اس کے 1 سال کے بعد عائشہ بنت ابو بکر سے شادی ہوئی. اور جس وقت سودا بنت جمع سے جب شادی ہوئی تھی تو سودا 50 سال کی تھی اور نبی بھی 50 سال کے تھے. اور عائشہ سے جب نکاح ہوئی تو نبی اس وقت 51 سال کے تھے. اور یہ آپ کو 51 سال عمر نکالنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک نہیں ملٹیپل حدیثیں ہیں. ابو داؤد کی 21 ہے، صحیح بخاری کی 25-58 ہے، 51-58 ہے، کئی ساری حدیثیں، مسلم کی حدیث ہے. تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول وہ خود کہتی ہے کہ 6 سال کے عمر میں میرا نکاح ہوا، ٹھیک ہے نا، اور 9 سال میں خلوت ہوئی، یعنی کہ شب زفاف یعنی سہاگرات ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ میرے ساتھ 9 سال تک رہے. ان کے بعد رسول اللہ انتقال کر گئے، یعنی کہ 63 سال میں انتقال ہوا. تو 63 میں سے 9 سال گزارے تھے تو 9 سال نکال دیجیے. تو اگر 9 نکالیں گے تو اس میں سے اب کتنا ہو گیا؟ اس حساب سے نکاح کا جو سمے ہے 6 سال، تو وہ 51 سال بنتا ہے رسول اللہ کا. تو یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. عائشہ سے نکاح ہوئی تو 51 سال کے تھے، اور حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ سودا بنت جمع کی شادی عمر تھی 50 سال اور اس وقت نبی بھی 50 سال کے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سودا بنت جمع سے پہلے نکاح ہوئی، پھر اس کے 1 سال کے بعد عائشہ بنت ابو بکر سے نکاح ہوئی رسول اللہ. یہ کنفیوژن دور کر لیجیے، یہ حدیثوں سے ثابت شدہ چیز ہے. نہیں توفیق بھائی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف عائشہ سے پہلے ہونے کی روایتیں موجود ہے، اس سے سودا سے بھی پہلے ہونے کی روایتیں موجود ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے وہ مجھے نہیں ہے، کیونکہ یہ کنفیوژن ان کے اسکالرز کو ہے. میں نے تو کلیئر کہا کہ جو لاجیکل بات ہے وہ یہی ہے کہ سودا کا نکاح پہلے ہوگا، کیونکہ اس کے نکاح میں اڑچن نہیں ہے، جبکہ عائشہ کے نکاح میں اڑچن ہے. اس کے باپ کو کنونس کرنا پڑا ہے ابو بکر کو، خولا کو اور محمد صاحب کو، تب جا کر کے وہ نکاح کے لیے مانا. پہلے وہ نکاح کے لیے تیار نہیں تھا. بالکل صحیح، ایسا ہی ہوا ہے توفیق بھائی کہ عائشہ کا آلریڈی عائشہ کی منگنی کسی اور سے ہو رکھی تھی. محمد صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ابو بکر نے وہ منگنی بھی توڑی ہے. تو یہ چیز سے واضح ہوتا ہے کہ پہلے جو شادی ہوئی ہے وہ سودا سے ہی ہوئی ہے. تو آگے چلتے ہیں. تو ان کے والد کا نام جمع بن قیس تھا اور پہلے سے ہی چچا جات بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی. دونوں مسلمان ہوئے، ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے
اور हफ्सा में सकरान का इंतकाल हो गया, यानी कि सौदा के शौहर का इंतकाल हो गया। बाद मुकर्रिखीन ने लिखा है कि मक्का वापस आकर इंतकाल फरमाया। उनके इंतकाल के बाद सन 1090 में, यानी कि जब हुजूर को नबूवत मिले हुए 10 साल हो गए। भाई साहब फूंक मत मारे, कौन मार रहा है फूंक? नॉइज जा रही किसी के पीछे से। हाँ ये भाई फूंक मार रहे हैं, भाई फूंक ना मारें प्लीज, वेट करें, मैं पैराग्राफ कर लूं फिर उसके बाद से बात करते हैं। इंतकाल हुआ और उसके कुछ दिन बाद रुखसती हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रुखसती के सबसे नजदीक पहले हुई। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया जी पहले हुई सौदा की रुखसती आयशा से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा तो कसरत से नमाज में मशगूल रहना थी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज किया कि रात आपने इतना लंबा रुकू किया कि मुझे अपनी नाक से नक्सीर निकलने का डर हो गया। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रही थी, चूंकि बदन की भारी थी इस वजह से और भी मशक्कत हुई होगी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलाक देने का इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे खाविंद की ख्वाहिश नहीं, मगर ये तमन्ना है कि जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में दाखिल रहूं, इसलिए मुझे आप तलाक ना दें। अरे सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। अच्छा जी, कि आप मुझे तलाक ना दें, मैं अपनी बारी आयशा को देती हूँ। इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और इस वजह से उनकी बारी का दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हिस्से में आता था। तो आजाद जी जो आपने दो बातें कही वो दोनों बातें यहाँ पर आ गई, नक्सीर वाली भी और उसके मोटी हो गई थी, भारी हो गई थी, उसकी वजह से तलाक देने का इरादा